بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ ونبیہ ورسولہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ ہود سورہ نمبر 12 سے ہم لوگ فارغ ہو گئے۔ سورہ یوسف آج اس کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سورہ اور متعلقاتی سورہ کے سبق فعل میں ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو مقاصد نزول ہے وہ ہم سب کو نصیب کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں سینے میں تقویت اور ٹینشن فری ہونے کا جب بھی اگر کوئی وظیفہ چاہیے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرو۔ کبھی بھی آپ کو کوئی غم دے، تکلیف دے، پریشان کرے، جس میں آپ چاہیں کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں، ایسے وقت میں ایک بار ضرور سورہ یوسف پڑھ لیں، کیونکہ ایک بہترین مطالبہ کے وقت یا رسول اللہ احکام تو بہت نازل ہوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں نازل ہوتی ہیں، کچھ قصے وغیرہ بتائیے۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام سے پوچھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی، اور اس سورہ کے اخیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سورہ عقل مندوں کے لیے عبرت گاہ ہے، عبرت ہے۔ عبرت کہتے ہیں جو نگیٹیوٹی کسی اچھے کے ساتھ، جو غلط کسی اچھے کے ساتھ ہوا، اس واقعہ سے کچھ حاصل کرنے کو عبرت کہتے ہیں۔ خیر سے کچھ حاصل کرنا ہو تو نصیحت ہے، اور شر سے کچھ حاصل کرنا ہو تو وہ عبرت ہے۔ تو یہ سورہ عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ بغیر تمہید کے ہم اختتام عشرہ مغفرت کرتے ہیں اور داخلہ عشرہ عتق من النار جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نصیب فرمائے۔ یہ سورہ مکیہ ہے، اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ ترجمہ کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن والا میں کنٹینیوٹی ہے۔ جو نہایت مہربان رحم والا، اس میں ہمیشگی کا پہلو ہے میں تھوڑا سی ایک اینڈنگ کا پہلو آتا ہے، اس لیے یہ علمی نقطہ بتا رہا ہوں کہ رحم والا۔ اب یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ نہیں، تو اب یہ رحم والا میں ہمیشگی کا عنوان ہے، نہایت مہربان رحم والا۔ بس جو کرے ہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ترجمہ صحیح، لیکن خوبصورت ترجمہ ہے کہ بغیر ہے۔ الف لام را، یہ تو پوری کتاب ہے ہماری، اس کو دیکھ لیں آپ، اور عام ترجمہ یہی رہنے دیں کہ اللہ اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول اس کی مراد زیادہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے وہ اللہ جانے، اور جس پر نازل ہوا ہے وہ جانے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں، کہ بہت بڑی بات ہے، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا جانتے ہیں۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ اب علم غیب پر بحث ہی ختم، کیونکہ کچھ ایسے پہلو ہیں جو نبی ہی جانتے ہیں، امت نہیں جانتے۔ اب وہ نہ جاننے والی امت جاننے والے نبی پر توبہ توبہ، کیسا یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے جو بولتے ہیں
علم غیب کی سب سے بڑی دلیل حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات سمجھ رہے ہیں؟ الف لام میم، الف لام را، قاف، یہ سب جو ہیں یہ اللہ کا نبی اس کی مراد جانتا ہے. سمجھ رہے نا؟ جبریل بھی پیچھے ہیں جبریل بھی پیچھے ہیں. مراد نبی ہی جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ تو جانتا ہی ہے. تلک آیات الکتاب. اگر آج دیکھیں نا تو یہ عظمت قرآن پر آج گفتگو ہوگی تھوڑی دیر کے لیے. بڑی اچھی سب باتیں آئیں. یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. واضح کتاب کی آیتیں ہیں. کتاب تو کہہ رہی ہے واضح، لیکن کہاں واضح ہے؟ سب کے لیے واضح نہیں ہے. جو زلف مصطفیٰ کے سائے تلے قرآن کو پڑھتا ہے اس کے لیے واضح ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور پہلو ہے. یہ مبین، کتاب مبین کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا. بے شک ہم نے اس کتاب مبین کو قرآن کی شکل میں اور عربی کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے. لعلکم تعقلون، اس امید پر کہ تم سمجھو. اب یہ لفظ لعلکم تعقلون سے آپ سمجھیے کہ یہ آپ کو نہیں کہا گیا. یہ آج جو انڈیا میں ڈاکٹر بن جاتے ہیں نا پڑھ لکھ کر کے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو کہا گیا کہ اللہ پاک قرآن عربی میں نازل کیا اور ہم سمجھ سکتے. اللہ پاک نے کہا نہیں، قرآن کا جو مخاطب ہے نا وہ سب سے پہلے عرب ہے. عرب ہے، عجم نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم لوگ نہیں ہیں. کس پر نازل ہوا؟ عرب میں نازل ہوا ہے. تو مخاطب سب سے پہلے کون ہوں گے؟ عرب ہوں گے. اور وہ عربی جانتے تھے، اس لیے ان کو کہا گیا تم اہل زبان ہو نا، ہم عربی قرآن نازل کر رہے ہیں، عقل سے کام لو. کوئی اور لینگویج بھی نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہاں. اس لیے قرآن اہل عرب کے لیے تو ممکن ہے کہ آسان ہو زبان کے اعتبار سے، لیکن اہل عرب کے علاوہ کے لیے تو بہرحال نبی کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا، صحابہ سے وابستہ ہونا. بغیر دامن رسول اور دامن صحابہ اہل بیت کے قرآن نہیں سمجھ سکتے. ڈکشنری سے تو سمجھ ہی نہیں سکتے. اپن لکھ کر کے ڈکشنری سے کیسا جی؟ ہم ہی لکھنا، ہم ہی دیکھنا اور ہمیں ریفرنس پیش کرنا. کیسا؟ ڈکشنری کون لکھے؟ سن، اللہ تو نہیں لکھا، نبی بھی تو نہیں لکھے، صحابہ بھی نہیں لکھے. کیا بات ہے! قرآن سے لے کر کے جمع کرے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ القاموس الجدید میں ہے کہتے ہیں، مصباح اللغات میں ہے کہتے ہیں، یہ ڈکشنری میں ہے. یہ سب ڈکشنری سے قرآن نہیں سمجھنا، نبی سے قرآن سمجھنا. ہاں، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور آپ نوجوان خاص طور سے اس کو سنیں جو آپ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اہل عرب کو برا نہیں کہنا. ایسا آج کل جو بھی نماز وغیرہ کے تعلق سے بہت بولتے ہیں نہیں کہنا. یاد رکھیے گا اہل عرب کو کیا کہنا ہے نبی نے کہہ دیا ہے. ہاں، حدیث کے الفاظ بتا رہا. احب العرب لثلاث، عرب سے 3 وجہ سے پیار کرنا. تو آرڈر ہو گیا نا، عرب سے پیار کرنا ہے لیکن 3 وجہ سے پیار کرنا، جس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں عربی ہوں. دیکھیے، لأنی عربی، سب سے پہلی وجہ کہ میں عربی ہوں اس لیے پیار کرو. ان کو مجھ سے نسبت ہے. اب اگر اس نسبت کا وہ لحاظ ہی نہ کرے تو وہ پیار کے بھی قابل نہیں. تو میری عربیت کی وجہ سے ان کو محبت ملے گی. اور دوسری کہ قرآن عربی میں ہے، اور تیسری جنتیوں کی زبان عربی میں ہے، اس لیے عرب سے پیار کرنا. بس عربی کی عظمت کی بنیاد پر پیار کا پیمانہ ہے، اور اس کی وجہ سب سے پہلی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے قرآن اور صاحب قرآن کی محبت. افسوس ہے کہ دونوں کا الگ ایکسپلین کر کے خالص عرب سے پیار کرو کی بات کر رہے ہیں. عرب سے پیار کرنے کا صرف حکم نہیں ہے، مشروط حکم ہے. لعلکم تعقلون، اس امید پر کہ تم عقل سے کام لو. آگے فرماتا ہے نمبر 3 میں، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم اے حبیب آپ پر بہترین قصے، تمام قصوں میں سب سے حسین قصہ، قصے تو سب ہیں لیکن سب سے اچھا قصہ آپ پر ہم بیان کرتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا ہے. کیا بات ہے! ہم نے قصے والے کی کتاب کو نہیں رکھا،
ہم قرآن رکھیں گے تو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا اور میرا قرآن رکھنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا اب اگر قصے بھی ہوں گے تو قرآن میں صرف ہوں گے. یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ جس کسی کو بھی عظمت چاہیے وہ نبی اور قرآن سے، جس کسی سے مراد سمجھ رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کے قصے کی بھی عظمت قرآن کی وجہ سے. ایسے نہیں کہا گیا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. دیکھیے تو تنہا داری. تو احسن قصص ہم اس لیے آپ پر بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے. یہ لفظ آپ پر غور کریں گے نا تو سمجھنا، قرآن میں نازل کیا ہے نہیں کہا ہے، ہم نے آپ پر نازل کیا ہے. تو اس کلام الہی کی نسبت آپ سے ہے اور لوگوں نے مطالبہ احسن قصص کا کیا ہے، تو اب اس قرآن میں آپ کی وجہ سے ہم اس کو بھی بیان کر دیں گے. تو یہ آپ بہت بڑی بات ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے. اب یہ جملے پہ یہی مجھے سمجھانا ہے، یہ بہت ڈینجر جملہ ہے. اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کامن یوز ہوتے ہیں، جیسے آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے، آپ کی مشیت کیا ہے. 3-4 لفظ ایک ہی معنی میں بول دیا، لیکن اس عربی میں الگ الگ معنی ہے. ارادہ کا تعلق الگ ہے، مشیت کا تعلق الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ارادہ کا تعلق خیر سے ہے، مشیت کا تعلق خیر اور شر دونوں سے ہے، اور اردو میں اس کو چاہت بولتے ہیں. تو اردو میں کامن استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے. اور ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے تو اس کا تو اور خاص معنی. یہاں پر نبی کے حوالے سے کہا گیا حبیب اس سے پہلے آپ غافل ہے نہیں، اس سے پہلے آپ غافل. پہلا عقیدہ تو آپ اسی آیت سے یہ لیں کہ اللہ پاک نے نبی کو جب جو جس طرح تقاضا وقت نیڈڈ پہلو آئے تب عطا فرمایا. ہمارا عقیدہ یہ ہے. ایسا نہیں کہ 40 سال کی عمر کا اعلان کیا اور سب عطا کر دیا، ایسا نہیں. اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تدریجاً، اس کو بولتے ہیں ضرورت کے تحت عطا کیا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل 23 ایئرس میں قرآن کا نزول ہے. قرآن میں پوری چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ پورے 23 سال میں پوری چیز ہے نا. تو یہ ہے قدرن قدرن بولتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے جب ضرورت پڑی پیش پوچھا گیا. احسن حضرت یوسف کا قصہ اللہ پاک نے عطا کر دیا. یہاں تک کہ اب جو بہترین عقیدہ، یہاں تک کہ حضور کے آخری لمحے تک ظاہری طور پر سمجھے، حضور جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس وقت تک آپ کی شان کے مطابق آپ کو جو ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، عالم ما کان و ما یکون آپ کو بنا دیا. کوئی ایسی چیز آپ سے چھپی نہ رہی جو آپ کے علم رسالت کے شان کے مطابق ہو. یہ عقیدہ ہے. ہاں لوگ خالی دیوار کے پیچھے کی بات کر رہے ہیں. شان نبوت کے تحت آپ دیکھیے، اگر آتا ہے علم تو آپ کے لیے جاننا لازم ہے، اور یہ توحید کا عنوان ہے. ورنہ اگر آپ کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اب زہر کا علم نہیں، انہوں یہ دیے نہیں معلوم، صحابہ کو شہید ہوتے سے دیے نہیں معلوم، اگر یہ بولتے ہیں تو یہ سب دنیا میں ہے کہ نہیں؟ زہر بھی دنیاوی چیز ہے، عالم کی چیز ہے، صحیح ہے، سب عالم میں ہے. اور اللہ پاک فرماتا میں نے سارے عالم کا رسول بنایا ہے. اور جب یہ عالم میں ہوا ہے تو سارے عالم کے رسول ہیں، اور جو جہاں کا رسول ہوتا ہے وہاں کا علم ضروری ہے اس کو. صحیح، جہاں کا ہوتا ہے وہ اس کے دائرہ رسالت میں ہوتا، بغیر علم کے پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ لہٰذا جب وہ ہر چیز کے رسول ہے تو علم رسالت میں ہر چیز بھی آنا ضروری ہے. یہ لوازم رسالت میں سے ہے ساری چیزوں کا علم، اور ساری چیزیں بھی اللہ کے لیے لمیٹڈ ہے، بندوں کے لیے ان لمیٹڈ ہے. یاد رکھیے. ہاں تو وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کا ایک مفہوم یہ ہے، اور ایک مفہوم ہے، ایک لفظ آتا ہے غفلت اور ایک لفظ آتا ہے ذہول. ان دونوں کا معنی ہوتا ہے بے توجہی یا عدم التفات، یعنی توجہ کا ہٹنا. بڑا چوس چوس کے بول رہا ہوں، لفظ ہے نہیں، یہ بارگاہ رسالت میں ہے.
نفس گم کردہ نہیں آیا ہے. تو توجہ کا ہٹ جانا، اس کو فار ایگزامپل مثال دوں آپ کو، یہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ جائیں اور آپ ہماری طرف مستغرق ہو، آپ کو احساس تک نہ ہو، پھر اٹھنے کے بعد کہیں میں تو آپ کے بازو میں تھا، او ہو آپ میرے بازو میں تھے، او میں خیال نہیں رہا. دیکھیے حالانکہ آنکھ نے دیکھا بھی ہوگا بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ، صحیح. تو ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مستغرق فی بحر التوحید، اب یہ لفظ گاڑا ہو گیا، آسان کر دو، جب اللہ کی یعنی توحید کے سمندر میں غرق ہوتے، لی مع اللہ وقت، اللہ کے ساتھ جو ایک پرسنل وقت ہے نبی کا، پرسنل وقت ہے نبی کا، لا یسعہ ملک مقرب ولا رسول، نہ کوئی قریب رسول نہ کوئی مقرب فرشتے اس میں آتے ہیں. اس وقت میں جب نبی اللہ سے توحید سے غرق رہتے ہیں تو التفات کا نہ ہونا ممکن ہے. سمجھ گئے آپ لطیف نقطہ، التفات کا نہ. تو یہ التفات کا نہ ہونا بھی شان رسالت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ بے توجہ ہوتے ہیں تو اس میں مواخذہ ہو سکتا ہے. نبی بے توجہ خلق سے ہے، خالق سے متوجہ. آئی سمجھ میں بات؟ ہاں، صرف بے توجہ اگر ہوتے تو پھر گرفت کا عنوان ہوتا. لہذا نبی کی غفلت بھی عظمت ہے. ہاں، نبی کی غفلت بھی عظمت ہے، کیونکہ یہ غفلت عن الخلق اور توجہ الی الخالق ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، کوئی یسنل قرآن میں ہو، کوئی قرآن میں ہو، تو عظمت قرآن کی ہے. تو خلق سے غفلت ممکن ہے خالق کی طرف کامل متوجہ ہونے کی وجہ سے. اور اس آیت کا مطلب یہی ہے، آپ ایک دم سمجھ گئے، کیونکہ اس آیت سے مس کوٹ بھی کرتے ہیں. دیکھیں نبی کو نہیں معلوم تھا، نبی اس سے پہلے غافل تھے. یہ جو تفہیم القرآن وغیرہ پڑھیں گے نا تو پھنس جائیں گے آپ. یہ سب سے ذرا بچیے. یہ سب نالج پیش کرتے ہیں، یہ سب تھاٹ پیش کرتے ہیں، ریئل آف عقیدہ یہ توحید اور رسالت پیش کرتے ہیں. جب بھی آپ کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کتاب کے رائٹر مصنف اس کا اسٹیٹس لیول دیکھتے ہیں. ہر کتاب نہیں پڑھنے لگتے ہیں آپ، صحیح ہے. جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو سمجھیے لیول اس کا کیا ہے. لیول ہے اللہ، صحیح ہے. ایسے جب حدیث کا جب عنوان ہے تو لیول ہے رسالت. تو آپ ذرا سمجھنا، خالق میں احسن الخالقین اللہ، خالق میں صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ ما سوا سب باطل ہے. ایسے رسول میں سب اس سے اعلیٰ اور افضل رسول ہے. تو اب علم ہو، عمل ہو، کردار ہو، اخلاق ہو، کچھ بھی ہو، اس میں سب میں اعلیٰ کا پہلو آنا چاہیے. جب یہ اسٹرانگنیس آئے گا تب صحیح ترجمہ ہوگا. اور یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ جو ڈکشنری میں غافلین میں سے کہا ہے نا، اور غافلین بولے تو ارے بولے تو نہ کو یار، بولے تو نہ رسول بولے تو کیا، یہ ہے اصل. اب غافلین یہ ڈکشنری کے اعتبار سے نہ دیکھو، نبی کو کہا جا رہا ہے غافلین، لہذا پہلے نبی کا لیول معلوم ہے تو اب اس لفظ کو فٹ کرو ان کی شان کے مطابق، ان کو فٹ مت کرو اس پر. سمجھ رہے نا؟ ہاں، لفظ کو آپ فٹ کرو ان کی شان کے مطابق. جیسے آپ کو بھی میں نے کہا حضرت اور ان کو بھی کہا میں نے حضرت، اور آپ کو کہا مفتی صاحب کی وجہ سے نہیں، سمجھ رہے نا؟ آپ کو ایک انسان کی وجہ سے کہا، حالانکہ حضرت کا معنی کیسا ہے آپ سمجھیے. اور کسی کو غصے میں بولتے حضرت کہاں جا رہے، لو وہ رسپیکٹ ہے. دیکھیے تو لفظ ایک ہی ہے، نسبت سے معنی بدل رہا ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی غافلین آپ بھی ہیں نہیں، ہاں بندے بھی ہیں غافلین، اور یہاں نبی کو بھی کہا جا رہا. تو اب اگر کامن گئے تو پھر کہاں سے فائدہ ہوتا؟ اس لیے غافلین کا مطلب ہے غافلی وَإِن كُنْتَ لَمِنَ الْغَافِلِينَ عَنِ الْخَلْقِ وَالْمُتَوَجِّهِ إِلَى اللَّهِ، کہ آپ غافلین میں سے خلق سے ہیں. عدم التفات ممکن ہے. عدم التفات مطلب بے توجہی بھی نہیں بولیا، التفات کا نہ ہونا خالق کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے یہ ممکن ہے. سمجھ گئے آپ؟ کلیئر ہو گیا؟ چلیے الحمدللہ. آگے اب آئیے آیت نمبر 4. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، یہ آیت ضرور پڑھنا تھا جسے یاد کرو. از کی جو ہے ایک لفظ کو اگر دیکھیں نا، کیوں نہیں قرآن کا صحیح ترجمہ اور درس دیتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے حضرت. آپ پوری عربی تفسیر پڑھیے، از میں بھی علم غیب ہے. از میں لفظ از میں علم غیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ از کا معنی ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے، وذکر مطلب یاد کرو،
اور یاد کس کو کروایا جاتا ہے؟ بھائی میں نے آپ کو کل بتایا تھا یاد کیجیے، یہی مطلب ہوتا ہے نا، پڑھنے کی بات نہیں کہ یاد کرو میرے حبیب. اس کا مطلب بتاؤں، میں نے جو بتایا تھا پرس میں، میں نے جو بتایا تھا پرس میں، اور یہ آنے والوں میں سے ہے پہلے، آپ تو پیدا ہونے والوں میں سے ہے پہلے. سمجھ رہے؟ آپ تو میرے ہیں، میں نے آپ کو بتاتا ہوں اس کو یاد کرو. یاد کرو اسی کو کہا جاتا ہے جس کو یاد کیا گیا ہو پہلے سے. ہاں یاد کرو. جب یوسف نے کہا اپنے والد سے، کیا یا ابت، ابو انی رأیت احد عشرۃ، ہزاروں نے، صدیاں نہیں ہزاروں گزر چکے ہیں، یہ ہے پاسٹ کا علم. سبحان اللہ. سمجھ رہے؟ ہاں میں نے والد صاحب، میں نے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند خواب میں دیکھے ہیں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اللہ. یہ عظیم الشان نبی، باپ نبی دادا نبی، باپ نبی دادا نبی، یعقوب علیہ السلام، پھر اوپر حضرت اسحاق علیہ السلام، اچھا پردادا بھی نبی ابراہیم علیہ السلام. نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان بیان کرتے ہیں، نبی کریم ابن کریم، کریم ابن کریم ابن کریم. کیا بات، خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، پر دادا بھی کریم. سبحان اللہ الحمدللہ. فرماتے ہیں مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو کریم باپ نے کہا یا بنیہ، یہ چھوٹے بیٹے تھے، 2 بھائی تھے، حضرت بنیامین اور یوسف، اور دیگر جو بھائی تھے وہ سب سوتیلے تھے، دوسری بیوی سے تھے. ٹھیک. تو حسد، آج جمعہ میں بھی اشارہ کیا ہے. ہاں اے بیٹے، نبی کیسا علم رکھتے ہیں ذرا سمجھیے. نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، یعنی حق ہوتا ہے. ہاں اے بیٹے، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کے پاس مت بیان کرنا. کیوں؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہیں وہ غلط تعبیر و تدبیر نہ کرنے لگے. مت بیان کرنا، وہ تیرے خلاف ہیلے بہانے چلنے لگیں گے. آگے دیکھ، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ میں جو نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں نا، یہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام، آنچے خوبہ ہما دارن تو دنہ بھائی، دیکھیے میں جو دیکھ رہا ہوں علم نبوت کے اعتبار سے کہ تم کو کتنا اعزاز نبوت وغیرہ ملنے والا ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں، اور انہیں تو نہیں ملنے والا ہے، تو یہی جلیں گے. اس لیے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ میرے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں کریں گے، یہ نفس امارہ کی بنیاد پہ کریں گے، یہ شیطان کے وسوسے کی بنیاد پر کریں گے. ٹھیک ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں تھوڑے کروں. خواب وغیرہ آپ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم تو ہر برا خواب، بلکہ ہر خواب بیان کر دیتے ہیں، کسی کے پاس ہو یا نہ ہو. بیوی تو صبح سے اٹھتے پہلے ہی، آج میں یہاں دیکھ رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی. برا خواب اگر کبھی بھی دیکھیں تو یاد رکھیے گا اسے کبھی نہ بیان کریں. برا خواب دیکھیں تو کبھی بیان نہ کریں. برا خواب سے مراد سانپ کاٹ رہا تھا، کسی مر گئے سو ہیں، مجھے مار دیے سو ہیں، جو بھی ڈراؤنا خواب ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اور اچھا خواب رحمان کی طرف سے ہے. نبوت کا 46واں حصہ. تو برا خواب کبھی بیان نہ کریں. اب کبھی کبھی پسینے آ جاتے ہیں، بیوی پوچھے بھی تو فوراً آپ لیفٹ سائڈ میں تھو تھو تھو، تھوک نکالنا نہیں، جس کو دھتکارنا بولتے، تھو تھو تھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا تو پڑھ لیں کم سے کم. اور اگر اور پڑھنا ہو اعوذ باللہ من ہذہ الرؤیا، یہ برے خواب سے اللہ کی پناہ ہے. شیطان رجیم بھی پڑھ لیا تو تھو تھو تھو، اور پھر کروٹ بدل لیں. یہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اور اچھا خواب ہو تو آپ بیان کریں. اگر واقعی دیکھیں، کچھ لوگ تو نہیں بھی دیکھتے ہیں، صرف رسپیکٹ لینے کے لیے بول دیتے. آج میں مکہ میں گھوم رہا تھا حضرت. ارے تو گھوم رہے تھے تو گھومو نا، میرے لیے بھی دعا کر دینا تھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ نہیں. اچھا خواب اگر دیکھیں الحمدللہ. تو انتقال کی ہوئی ماں کو دیکھیں تو آپ قبر پہ جائیے، بزرگان دین کو دیکھیں تو آپ فاتحہ کیجئے، ایصال ثواب، اس طرح کی باتیں کیجئے. کبھی آپ اگر یہ بھی دیکھتے ہیں نماز وغیرہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، کبھی آپ دیکھ رہے ہیں لٹکے ہوئے ہیں،
کل ہی ایک دیکھیے کہ ہم لٹکے ہوئے ہیں، نیچے بہت بڑی کھائی ہے، ایسے سب خواب دیکھیں تو سمجھیے کہ ہمارے عمل میں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، حقوق العباد چھوٹ رہے ہیں، کچھ تو گڑبڑی ہو رہی ہے، تو اب اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ دھتکار تو دیا ہے آپ نے، وہ نہیں دیکھیں گے، لیکن یہ سب ایک اشارے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے سدھر جائیے، سمجھ جائیے، تو آپ اچھا خواب جو ہے بیان کر سکتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ بھی دھیان رکھیں جو خواب کی تعبیر جانتے ہو، ہر ایک کے سامنے نہیں، جو خواب کو یا تو چھپا سکتے ہو یا اس کی تعبیر جانتے ہو۔ خواب بھی کی تعبیر بھی در حقیقت ایک غیب ہے، غیب کا عنصر ہے، اور یہ علم جو ہے ملا ہے حضرت یوسف کو بھی، حضرت یعقوب کو بھی، یہ علم بھی۔ تو یہ عام نبی کی بات ہو گئی، میرے نبی کو تو ملا ہی ہوگا۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ خواب کا جو یہ عنوان ہے بڑا اہم ہے، اور اس کو بیان کرنے کا اب جب اللہ پاک نے، حالانکہ ایک عقیدہ اور دو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جتنے بھی بھائی ہیں اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف گئے، لیکن اللہ پاک نے نسبت نبوت کی بنیاد پر ان بھائیوں کو ولایت کا درجہ دیا ہے، نبی نہیں بنایا لیکن ولایت کا، کیونکہ نبوت کے لیے آل ان آل اے ٹو زیڈ کرپشن سے پاک ہونا ضروری ہے۔ کوئی نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی کرپشن سے پاک ہوتے ہیں اور بعد میں تو ہوتے ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ لہٰذا ولایت کا عقیدہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن نبوت کا عقیدہ نہیں۔ ایک بات تو یہ، اور پرسنل سے پرسنل، قریب سے قریب بھی، آج کل آپ لوگ بھائی کتنے کو بھی دو، ارے یار کیا کرنا کیسا کرنا، بہت دیکھے سو ہے ایسا ویسا، نہیں، کسی سے بھی نہیں۔ دھیان رکھیے گا جب بات آ جائے نبی کی تو آپ ایک دم آنکھ بند کر کے مانیے کہ آپ برا خواب تھو تھو کر دیں، اچھے خواب۔ اچھا ایک اور مشورہ، اگر آپ دیکھیں جیسے ابھی میں نے مشورہ دے دیا کہ میں دیکھ رہا تھا وغیرہ، تو ہو سکتا ہے آپ کے اعمال، یہ کیوں؟ اس لیے کہ عالم، تو ایسے عالم کے پاس آپ دونوں خواب بیان کر سکتے ہیں، وہ عالم جو آپ کا اعتمادی ہو اور وہ خیر کا مشورہ دینے والا ہو، ٹھیک ہے، اور تعبیر صحیح قرآن حدیث کے مطابق بتانے والا ہو۔ یہاں تک کہ آپ بیوی کے پاس بھی کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ آپ بتا دیں تو وہ ٹینشن میں ہو جائے، تو ان نہ بتائیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھے ہیں تو الحمدللہ آپ پڑھ لیں، فاتحہ کریں، خوب خوش رہیں، آپ پازیٹیو رہیں۔ جی یہاں پر سے ایک دوسرا عنوان آ رہا ہے حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا، چلو آگے ہے، چھوڑ دیں، کچھ ہے ہنس رہے ہیں آپ؟ کچھ ہے نہیں ہے؟ ماشاء اللہ، چلیے درود شریف کی محفل سے جائے۔